سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا طاقت ارتباق کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا صلاۃ و سلام علیہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور اس رحمت کو الگ الگ عمل کے ذریعے، الگ الگ کاموں کے ذریعے، الگ الگ حکموں کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، جس میں رمضان بھی ہے. وہ بھی ایک رحمت ہے، وہ سرکار کی وجہ سے. یہ باتیں مفصل آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. دوسرا قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا کہ ایمان والوں تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر، پہلے امتوں پر روزہ رکھنا جیسا کہ فرض پہلے بھی کیا گیا ہے. اور یہ اس لیے کیا ہے کہ تمہیں اللہ پرہیزگار بنائے، تقوی والا بنائے، اس لیے اللہ نے یہ کیا ہے. یہ روزہ اس لیے فرض ہے. اب رمضان کی آخری شب میں تو ٹھیک، رمضان کا چاند دکھنے سے عید تک اللہ کی بے شمار نعمتیں، اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کے کئی الگ الگ فیصلے ہوتے ہیں، کئی انعام و اکرام سے امتوں کو نوازا جاتا ہے. وہ بات ارسال کرتے ہیں، تھوڑی بہت آج بھی بتا دیتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، بخش دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے. دستور جو ہے وہ کام ختم ہوتے ہی اس کو مزدوری دے دیتے ہیں، یہ دستور ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ پاک کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں. ہر رات میں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر رات، ہر دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے
جو بڑا برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، مطلب اللہ اس میں تمہاری طرف دھیان دیتا ہے۔ سوچنا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ اس مہینے میں اے بندو تمہاری طرف دھیان دیتا ہے، تو باقی 11 مہینے دھیان نہ ہو۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ اگر رمضان میں دھیان دیتا ہے تو رمضان سے پہلے دھیان نہیں تھا اللہ کا؟ سوال ہے نا کہ رمضان میں دھیان نہیں ہو تو رمضان تھی مات کو رفا کے بھولی گئے ہو تو کیا بھول گیا تھا؟ نہیں، دھیان تھا، اس میں خاص دھیان دے گا۔ آپ کو آپ کے بچے نظر بھی ہوتے ہیں، آپ کو آپ کے بچے نظر بھی ہوتے ہیں نا، لیکن جب آپ کے یہاں کوئی پرسنگ ہو، جب کوئی شادیانہ ہو، جب کوئی خوشی کا موقع ہو، تبھی آپ اپنے بیٹوں کو ہاں تو 2000 تو 20,000 تو ایسا اسی دن کیوں کرتے ہیں؟ روز نہیں دے سکتے؟ روز کیوں نہیں دیتے؟ روز بھی آپ کے بیٹے ہیں اور اس خاص دن بھی آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کہیں گے جی نہیں آج خوشی کا موقع ہے، ذرا آج زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حالانکہ اللہ کے ایسا نہیں، اللہ تو روز دھیان دیتا ہے، لیکن رمضان میں زیادہ دھیان دیتا ہے، زیادہ دھیان دیتا ہے۔ ہر شب و روز میں اللہ عز و جل کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ تمہاری طرف دھیان دیتا ہے، توجہ کر فرماتا ہے، اور اپنی رحمت خاص رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تمہارے طرف اس کو دیکھتا ہے اور ملائکہ سے فخر فرماتا ہے۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ اب یہاں اللہ کے رسول کہنا یہ چاہتے ہیں، دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ کا خاص دھیان ہماری طرف ہوگا، تو اب کیا کرو کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ تو اس میں رحم کرتا ہے، انعام دیتا ہے، بخشش کرتا ہے، گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہے، اور تمہاری جو نیکیاں چھوٹی موٹی جو بھی کرتے ہو اسے دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے لیے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، دیکھو میرا بندے نے میرے لیے اعتکاف کیا ہے، دیکھو میرے بندے نے میرے لیے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر کے مسجد آ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم ایک کام کرو، اب اللہ کو اس دن میں، اس مہینے میں راضی کر لو اور نیکیاں کرنا شروع کر دو اور دکھاؤ اللہ کو۔ وہ راضی ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو راضی ہو رہا ہے، اسے اور راضی کرو۔ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے آج جو یہ میں نے رمضان کی چند باتیں بتا دی، ہمارے معاملے الٹے ہو گئے، الٹے۔ اب وہ الٹے کس طرح ہوتے ہیں؟ درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ الٹے کیوں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آخرت اور موت، چاہے بادشاہ ہو، راجہ ہو، چاہے غریب ہو، مانگنے والا ہو، اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، پریسیڈنٹ ہو، جج ہو، کوئی ہو، ارے نبی ہو، ولی ہو، وہ تو بھائی آنی ہے نا، موت تو پکا ہے نا۔ اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ حساب، یہ بھی پکا ہے۔ پوچھ تاچھ ہوگی، یہ بھی پکا ہے۔ تو آج جیسے ہم آنے والی مصیبت کی تیاری میں لگے ہیں، آنے والی مصیبت کی تیاری میں لگے ہیں، ہر مصیبت۔
تو اگر ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں دعا کرو تو کہتے ہیں نا پہلے سے تیاری کرنی پڑے، پہلے سے تیاری کرنی پڑے. کیا ہوگا ذرا وہاں فون کرنے پوچھو، یہاں فون کرنے پوچھو، اس کو بولو آ میٹنگ کرو وہ میٹنگ کرو. ہم کہیں جی کیوں؟ تو کہ بھائی ٹانے مت اچھو تنے کو کرنا اول تھی تیاریوں کرجے نے پا. اچھا یہ تو بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ٹانے ماتھے دیکھا جائے گا، ایسا کرو نے ٹانے ماتھے پسی ٹانے ماتھے کھڑو کرنا پا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تو تم کو ابھی سے بتا دے رہا ہوں. یہ تو پتا بھی نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا پتا نہیں ہے، لیکن وہ تو پتا ہے آئے گی. پکی بات ہے کہ میں موت بھیجوں گا، تم کو اچانک اٹھاؤں گا، نوٹس نہیں دوں گا. اچانک آئے گا میرا فرشتہ لے کے چلے گا اور تب تمہیں وقت نہیں ملے گا. اس لیے تیاری کر لو، سارے عمل اپنے سیدھے کر لو، سارے جھگڑے ختم کر دو، نیکیاں کر لو، مسجد آباد کر لو، اپنے نیک کام کر لو، جو کرنے ہیں وہ سب کر لو. پھر ٹائم نہیں دوں گا میں. یہ پکی بات ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے. ہم تیاری نہیں کرتے، دیکھا جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں تو رشیا ہونے دو، ہم اس میں یہ کہتے ہیں. اور جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ دنیاوی ڈیمونیشن اگر ہے، دنیاوی اگر مصیبتیں ہیں، دنیاوی اگر پریشانیاں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ تم مجھ پر چھوڑ دو. اللہ کیا کہتے ہیں وہ مجھ پر چھوڑو. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ کیسے؟ کعبہ دیکھو، کعبے سے بڑھ کر کوئی بڑی مسجد نہیں ہے. کعبے سے بڑھ کر کوئی مسجد ہے؟ مدینے سے بڑھ کر کوئی مزار نہیں، کعبے سے بڑھ کر کوئی مسجد نہیں، مسجد نبوی سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں. اس کی حفاظت کے لیے بھی کیا کیا؟ وہ ابابیل کا لشکر آیا تھا تو رسول کے دادا موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میرا سامان مجھے دے دے. بادشاہ سے کہتے ہیں میرے سامان، میرے بکرے اونٹ جو لے گیا مجھے دے دے، کہ میں تو تیرا یہ کعبہ گرانے آیا ہوں. اتنا بڑا لشکر کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو دادا نے کیا کہا تھا کہ وہ تو کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ جانے، تو میرا مجھے دے دے. وہ اللہ کے ساتھ تیری جگہ، میرے ساتھ نہیں ہے. تو مجھے میرا مال دے دے، باقی اللہ کے سپرد. اور پھر انہوں نے جا کر کے مصطفیٰ کے صدقے دعا کر دی، مولا اس لشکر کا سامنا کرنا ہماری بس کی بات نہیں، اور تیرا گھر ہے، میں میرے بکرے بچا کے لے آیا، تو تیرا گھر بچا لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کہ ہمیں اصل میں جو کرنا ہے، آپ بابا جوڑا دیکھیے گا جب بھی آتا ہے نا تو آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں، جتنے بڑے بڑے جھاڑ ہیں نا، بڑے بڑے ارے جڑ سمیت اکھڑیں گے، اور جو چھوٹے چھوٹے لہلہاتے پودے ہوں گے نا، وہ یوں جھکیں گے، یوں جھکیں گے، ادھر جھکیں گے، جھکیں گے. گھاس نہیں یہ واری میں سمی رہے زمین تے، ہوا ہلی بھی نہیں، بابا جو ہلی ہونے تو پاچھا ابھا تھی. تو جو جھک جاتا ہے، بابا جوڑا اچن مصیبت اچن تا جھکی ونے یہ پاچھا ابھا تھی. અને જે વાવાઝોડા ઈ સખત કડક થઈને ઉભા રહો હની કે તો જણે સમેત કઠે में अचे था. ये उसूल आई, उसूल समझाया तो समाधान कदे करनो खपे तो. अच्छा अब ये बात बताओ, नबी के जमाने में ऐसा था, नबी के जमाने में दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व देखिए आज हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जैसा मदीने का ताजदार लीडर था. लीडर सबसे बड़े सारे नबियों के सरवर, जिसको पैर सजदा करे, उंगली से चांद इशारे से चाक हो जाए, सूरज पलटकर आ जाए, अगर इशारा कर दे आसमान फट जाए, ऐसा लीडर. और सहाबा भी ऐसे, अली जैसा बहादुर, उमर जैसा इंसाफ वाला, ऐसे लोग थे. अब इनको क्या डरने की जरूरत थी? इनको डरने की जरूरत थी? इनको तो कहना था कि आ जाओ, अच्छी हो जो खबर. लेकिन हुजूर ने क्या कहा कि आज हम आ जाओ करेंगे तो काल आ जाओ नहीं होगा.
اگلی امت کیا کرے گی؟ آج میرے پاس علی ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے، کل ایسے لوگ نہیں ہوں گے، کل کیا کریں گے؟ مجھے ایک ایسی راہ بتانی ہے کہ جس پر لوگ چل سکیں۔ حضور نے کیا کیا؟ جب اس وقت میں بھائی مکے میں حضور کا جنم، مکے میں حضور کا جنم، وہ کہتے ہیں آنے نہیں دیں گے، چلو رہنے نہیں دیں گے، کوئی بات نہیں، حج تو کرنے دو۔ حج کرنے گئے تھے نا صلح حدیبیہ، دیکھیے آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ ہے، حج کرنے گئے تھے، نہیں سب لوگ واپس چلے جاؤ، نہیں کرنے دیں گے حج۔ اچھا ایک کام کرو، صلح معاہدہ ہوا، شرطوں سمادھان، شرطیں لکھی گئی، انہیں شرطیں میں کرو ہوا کہ آئی جو مسلمان اگر ایسا ہوتے پکڑا ہی ہوئے، آپ کا مسلمان ہمارے پاس پکڑا جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، وہ لوگ کہتے ہیں، اور ہمارا مسلمان بن جائے آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ ہمیں کترا ایڑا ظلم کا شکار، اس میں کتنے ایسے ظلم کے شکار جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، زخم، لہو لہان، سب کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے بچا لو، یہ مار رہے ہیں مجھے، میں آیا ہوں، پاجی نظر سامنے کرو، لوہی لوہان مارو، پاجو مارو، پاجی جماعت جو مارو، ان کے جماعت کا آدمی رو رہا ہے، لیکن حضور نے کہا کہ واپس دے دو، چلے جاؤ۔ شرط پانچی شرط ہٹانے، حالانکہ سمجھائیں گا جی تو پانے صحیح نہیں کہی رہی، جو بے بھیرا ہو صحابی جو کہتے تم بوجی طرف سے میں کہنا چاہے گی، تیری طرف سے اجازت دے دو، باپ پہلی تھا، تیرا بیٹا ہے، تو کہتے کہ میں نے تمہارے پاس میں دیا، تم اپنی طرف سے لے جاتے تو کہا نہیں اس کو واپس کرو، نہیں تو صلح نامہ ختم۔ حضور کو مجبور ہے تو کلا منجی، حضور مجبور تو نہیں تھے، بہادر کی فوج ساتھ میں تھی، لڑ لیتے، لیکن حضور نے کہا کہ آج ہم لڑ لیں گے، آنے والی امت کیا کرے گی؟ کبھی کبھی حکمت سے کام لینا پڑتا ہے، کہنے کہو تھیے، نہیں تو کہہ سکتے تھے کہ مکہ آسان جو آئے، مکہ ہمارا ہے، ہم رہیں گے، کون روکتا ہے دیکھیں، نہیں تم بھی نہیں رہو گے، تمہارے واہن بھی نہیں رہیں گے، مجھے گیا ماں کو کیوں مان لیا؟ پتا تھا کہ ہمارا اللہ مدد کرے گا، ایک دن ان کو بھاگنا بھاری پڑے گا، پتا تھا، لیکن ان کو یہ ناز اس پر نہیں تھا، ساتھ میں رسول کی بات ماننے پر بھروسہ تھا کہ مدینے کا تاجدار جیسا کہتا جا رہا ہے ویسا کرتے جاؤ، دنیا میں کوئی نہیں جھکا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ وہاں جھکنے سے اچھا یہاں جھکا کریں۔ ابھی بھی وقت آ رہا ہے، اچھا مہینہ، ادھر ادھر چرچائیں بند کر دو، مابوں میں بات کر رہا ہوں سمجھ لینا، ادھر ادھر چرچا بند کرو، کھوٹی باتیں بند کرو، اس کو آباد کرنا شروع کرو، بس اللہ اکبر، اے اللہ تو جیل میں تو بچا، سب کے لیے دعا کرو، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے لیے دعا کرو، اور وہ جو اگر کرے گا نا ویسا کوئی نہیں کرے گا، یہ میرا پیغام سب کے لیے ہے کہ وہ جو کرے گا ویسا کوئی نہیں کرے گا، سب کو مل کر صرف اللہ کے پاس جھکنے کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں۔ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو آفتیں، مصیبتیں، پریشانیوں کی ابھی جو گھڑی ہے، اللہ غائب سے ان کی مدد فرمائے۔ رمضان مبارک میں دیکھو اعتکاف ہونے والا ہے، گئے مہینے میں بھی دو بچے باہر سے بیٹھے تھے، یہاں سے بھی آپ کو کچھ لوگ ڈراتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد میں تو کہا اس میں یہ پڑھائی کرنی پڑے وہ پڑھا کر قریلا مہربان، کیوں 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 تم اللہ کے گھر سے بچوں کو دور کرتے ہو؟ ارے لوگ قبرستان کے حوالے کرتے ہیں، پہلے تو مانس قبرستان میں سجی سجی رات پیارا ہونا ہوتے بھی قبرستان سے ڈراتے ہو، مسجد سے ڈراتے ہو، اللہ کے گھر سے ڈراتے ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ آرام سے آئیے، رہیے اللہ کے گھر میں، آپ نیت کر لیں، ایک جیسے وہ جنازہ نماز ہوتی ہے نا کہ ایک نے پڑھی تو سب پر سے قرض اتر گیا، اسی طرح سے عید کی نماز ہے نا، تو یہ جو سنت ایسی ہے، یہ اعتکاف کہ اگر ایک نے بھی کر لیا تو پورا گاؤں ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔
تو اس کے لیے ایک تو ہمارے بیٹھتے ہی ہیں. اب جو باقی جو لوگ ہیں وہ سب کیا بیٹھیں گے؟ ان کا بھی وہی اعتکاف ہوگا, ان کو بھی وہی ثواب ہوگا. لیکن اگر خدا نہ کرے ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پورا گاؤں گنہگار نہیں ہوگا, کیونکہ 4 جنے دوسرے ہیں, بس اور کچھ نہیں ہے. اب جیسے آپ اندر آئے, آپ نے پڑھا نوائت سنت الاعتکاف, آپ کا اعتکاف ہو گیا. آپ جیسے باہر گئے اعتکاف ٹوٹ گیا. یہ نفل اعتکاف. لیکن وہ 3 دن 10 دن 2 دن کی نیت کے ساتھ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنا کرنا پڑے گا, بس کچھ نہیں ہے. پھر اندر آ کر کریں گے کیا؟ قرآن پڑھیں, درود پڑھیں, کلمہ پڑھیں, نعتیں پڑھیں, خالی سو جائیں, نماز 5 وقت پڑھیں, باقی کچھ نہیں. آرام کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں رہنا ہے بس, اور دعا کرنی پوری امت کی. اس لیے ڈرے نہیں اور اپنے بچوں کو ڈرائیں نہیں, عادت ڈالیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں پر جو بلائیں مصیبتیں ابھی کسی بھی جگہ ہے, اللہ اسے اپنے کرم سے دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ, السلام علیکم.